Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In this lecture, I will discuss unit number 9, the toys. The toys is a narrative poem. Narrative poem is a poem in which a story is narrated. Furthermore, this title, The Toys, is a symbolic title. टाइटल भी एक सिंबॉलिक टाइटल है. सिंबॉलिज्म मैंने लास्ट भी बताया था, जब इट इज़ व्हेन अ कंक्रीट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स इन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. कोई कंक्रीट एंटिटी एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट एंटिटी या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को रिप्रेजेंट करे, इसको हम कहते हैं सिंबॉलिज्म. यहाँ पर जो टॉयज है ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल और वर्ल्डली जॉयज. तो जॉयज एब्स्ट्रैक्ट है, टॉयज कंक्रीट है, इसको हम कहेंगे सिंबॉलिज्म. My little son poem पढ़ते हैं. Who looked from thoughtful means worried, concerned, considerate, eyes. अब who looked from thoughtful eyes, इस लाइन के एंड पे आइडिया कंप्लीट नहीं है, तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं इंजेम्बमेंट, जब आइडिया लाइन के एंड पे ना कंप्लीट हो बल्कि अगली लाइन तक एक्सटेंड हो जाए. इसी तरह यहाँ पर एक और भी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ है, थॉटफुल आइज़. ये पार्ट है और ये होल को रेफर कर रहा है. मतलब सिर्फ उसकी आइज़ नहीं वरीड कंसर्न थे, बल्कि वो पूरा वरीड कंसर्न था. तो पार्ट होल को रेफर, इसका हम कहेंगे सिनेक्टिकी. इस लाइन में सिनेक्टिकी भी है, साथ में इंजेम्बमेंट भी है. एंड मूव्ड एंड स्पोक इन क्वाइट. क्वाइट मीन्स कंप्लीट, ग्रोन अप मीन्स लाइक एडल्ट, वाइज मीन्स मैनर. अच्छा, यहाँ पर एंड जब हम मल्टीपल कंजंक्शंस यूज़ करें, मतलब रिक्वायर्ड से ज़्यादा कंजंक्शन, इसको हम कहते हैं पॉलीसाइडेंट. यहाँ पर सिर्फ एक कंजंक्शन रिक्वायर्ड था लेकिन दो यूज़ है, तो इसको हम कहेंगे पॉलीसाइडेंट. पॉली मीन्स मल्टी. और अगर कंजंक्शन हम यूज़ ही ना करें, रिक्वायर्ड हो ना, तो फिर एसाइडेंट होगा. बहरहाल यहाँ पर एसाइडेंट नहीं, पॉलीसाइडेंट है. कंजंक्शन एक रिक्वायर्ड है, यूज़ दो है. Having my law, the seventh law means order. The seventh time disobeyed. Disobeyed means not accepted. Again idea complete नहीं है, तो enjambment है. I struck means hit. And dismiss means I ordered him to get lost. With hard means harsh. Words and unkissed means I denied the usual kiss. राइटर कह रहा है कि मैंने उसको यूजुअली जो मैं उसको किस करता था, फेयरवेल गुड नाइट कहते वक्त, वो मैंने नहीं किया. हिज मदर हु वाज पेशेंट. पेशेंट यहाँ पर दो मीनिंग, या तो इसका मतलब टॉलरेंट होगा या इसका मतलब सिक पर्सन, दोनों मीनिंग में यूज़ हो सकते हैं. इस तरह फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं पन. ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जब एक वर्ड की मल्टीपल इंटरप्रिटेशन पॉसिबल हो. पेशेंट टॉलरेंट की भी मीनिंग में यूज़ हो सकता है, और पेशेंट सिक पर्सन, इल पर्सन की मीनिंग में भी यूज़ हो सकता है, बीइंग डेड. तो राइटर बता रहा है स्टोरी के उसके सन ने उसकी तरफ देखा, वरीड आई, कंसर्न्ड आइज, कंसिडरेट आइज, और फिर उसने हरकत की, बात की खामोश तरीके से, लेकिन वो ग्रोन अप की तरह उसका तरीका था. 7 बार कहता कि मेरे आर्डर को जब उसने एक्सेप्ट ना किया, रिजेक्ट किया, डिस्कार्ड किया, तो फिर मैंने उसको मारा और उसको डिसमिस किया हार्श वर्ड्स के साथ. और डिसमिस करते वक्त उसको मैंने यूजुअली जो मैं उसको केस करता था वो नहीं किया. फिर कहते हैं कि उसकी मदर जो कि पेशेंट थी या टॉलरेंट थी, अब उसकी डेथ हो चुकी है. देन फियरिंग लेस्ट मीन्स इन केस, ऐसा ना हो के मीनिंग में हम यूज़ करते हैं लेस्ट. ग्रीफ मीन्स सैडनेस. शुड हिंडर मीन्स स्टॉप. स्लीप आई विजिटेड हिज बेड. फिर कहते हैं कि मुझे ऐसा फील हुआ कि ऐसा ना हो कि दुख की वजह से, गम की वजह से उसको नींद ना आए, तो मैं उसके बेड की तरफ चला गया. बट फाउंड हिम स्लम्बरिंग मीन्स स्लीपिंग डीप. लेकिन जब राइटर कहते हैं मैं चला गया, तो उसको मैंने उधर स्लीप पाया, डीप स्लीपिंग में पाया. वह darkened means gloomy, sad. Eyelids in their lashes yet from his late means recent. Sobbing means crying. Wet. तो जब राइटर चला गया उसकी बेड, ये सोचते हुए कि ऐसा ना हो कि उसको दुख की वजह से नींद ना आए, तो उसका बेटा सो रहा था गहरी नींद.
اور اس کی جو آئی لیڈس تھے وہ گلو میں تھے، سیٹ تھے، آئی لیشز اس کی ویٹ تھے کیونکہ ابھی وہ رویا تھا. And I with moan means sadful cry. Kissing away his tears left others of my own, for on a table drawn beside means near his head he had put within his reach. Reach means access. A box of counters mean tokens, game وغیرہ کے. And red wand means having red lines. Stone ویسے وین تو ویسل انسان کے ہوتے ہیں، یہاں پر یہ کوالٹی اس کو بھی دی گئی ہے، اسٹون کو تو ہم پرسانیفیکیشن بھی کہہ سکتے ہیں. A piece of glass abraded mean worn out, rubbed. By the beach and 6 or 7 shells, a bottle with blue bells kind of plants, and 2 French copper coins arranged mean arranged, there with careful art means skill. To comfort means solace, دلاسا دینا، تسلی دینا، satisfy his sad heart. اب کیا ہوا، جب رائٹر چلا گیا ادھر اس کی روم میں تو وہ سو رہا تھا گہری نیند. اب رائٹر نے وہاں پر اس کی آنکھوں کے اوپر آنسو پڑے ہوئے تھے تو اس کو وہ صاف کرنے لگا. تو اس میں کیا ہوا، اس کو تو اس نے صاف کر دیا لیکن اس کے اپنی آنسو ادھر رہ گئی. اب یہ ایک فگر آف سپیچ بھی ہے، آئرنی. رائٹر گیا اس کی آنسو پہنچتے لیکن اس کے خود کے آنسو نکل گئے، تو ایسے فگر آف سپیچ کو ہم کہتے ہیں آئرنی. یہاں پر یوز ہوا ہے اس لائن میں. لیفٹ ادرز آف مائی اون، وہ گیا تھا اس کی آنسو صاف کرتے لیکن خود رویا وہ، ایسے فگر آف ہم کہتے ہیں آئرنی. وین دیئر از اے کانٹراسٹ بٹوین ٹو سچویشنس. تو اس کی آنسو صاف کرتے ہوئے رائٹر کے اپنے آنسو بہ گئے. پھر کیا ہوا، کیوں، ریزن کیا تھی، کیونکہ بچے اس کے بیٹے کے ٹیبل کے قریب اس نے کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھی اپنی پہنچ میں. کیا تھا، ایک باکس تھا کاؤنٹرز کا، ایک ریڈ وینڈ سٹون، ساتھ میں ایک گلاس جو کہ بریڈ تھا، وارن آؤٹ تھا، رب تھا. پھر کچھ شیلز تھے اور ساتھ میں پلانٹس تھے، کاپر کوائنس، اور اس کو پراپرلی اسکیل کے ساتھ ارینج کیا تھا تاکہ وہ اپنی سیڈ ہارٹ کو سیٹسفائی کرے، سلیس کرے، تسلی دے، دلاسا دے. تو یہ اب جو ایبسٹریکٹ فزیکل چیز ہے، کنکریٹ آبجیکٹس ہے، یہ ورلڈلی جوائے یا اسمال جوائز کے لیے اسٹینڈ کرے. اگین یہاں پر سمبولزم ہے، ان چیزوں کے ذریعے وہ اپنے آپ کو خوشی دے رہا تھا. اچھا، اس میں ایک یہ جو یوز ہوا ہے یہاں پر، اور یہاں پر ڈفرینٹ لائنس کے سٹارٹ میں کوئی ایکسپریشن یا ورڈ ریپیٹ ہو جائے، اس کو ہم کہتے ہیں انافورا. انافورا از وین ایور اے ورڈ اور ان ایکسپریشن از ریپیٹیڈ ایٹ دا اسٹارٹ آف دا ڈفرینٹ لائنز آف اے پوئم. جس طرح ایف یو یہاں پر باکس پیس، ریپیٹ ہوا ہے، نیچے پھر یہاں پر بھی یوز ہوا ہے. ایسے پھر آپ جو ہم کہتے ہیں انافورا. اچھا، آگے پڑھتے ہیں. So when that night I prayed to God, I wept means cried, and said, when at last we lie with trance means almost the unconscious situation before death سے پہلے جو almost unconscious condition ہوتی ہے. breath not waxing mean complaining, the God کو ریفر کر رہے you, and death and though means you. ریممبرسڈ، یہ پوائنٹ یاد رکھیے، انیشیل لیٹرز کیپٹل ہوتے ہیں جب کوئی پروناؤن گاڈ کو ریفر کرے. ریممبرسڈ آف واٹ ٹوائز وی میڈ اور جوائز، ہاؤ ویکلی انڈرسٹوڈ دائی مینس یور. گریٹ کمانڈیڈ گڈ، دین فادرلی ناٹ لیس دین آئی ہوم دو مینس یو. ہیز مولڈیڈ مینس شیپڈ، کاسٹ بنانا، اسٹرکچرڈ. فرام دا کلے دو ول یو leave thy means your. Wrath means extreme anger, and say I will be sorry for their یہاں پر انسانوں کو ریفر کر رہا ہے، human being. Childishness means unintentional sins، ایسے گناہ جو ارادتاً نہ ہو. اب کیا ہوا، رائٹر نے جب یہ چیزیں دیکھی جو وہ اپنے دل کی خوشی کے لیے، سیٹسفیکشن کے لیے ٹیبل پہ رکھا ہوا تھا قریب اچھی طریقے سے ارینج کر کے، تو اس کی ایک آواز نکل گئی، گارڈ کو رویا وہ، اور اسی احساس ہوا کہ جس طرح یہ بچہ غلطی کر بیٹھا ہے تو جس طرح یہ ڈیزرو کر رہا ہے کہ اس کو میں فارگیو کروں، کیونکہ ہم انسان، وہ خود بتا رہا ہے کہ میں جو کہ ایک فادر ہوں، کتنی
سینس گناہ مجھ سے کمٹ ہوتے ہیں، لیکن گاڈ پھر بھی ہمیں معاف کر دیتا ہے ہمارے ان انٹینشنل سینس کے لیے. تو یہاں پر اس کو احساس ہوتا ہے کہ اگر تو گاڈ ہمارے مسٹیکس، ہمارے ان انٹینشنل سینس معاف کر دیتا ہے تو وائی ناٹ وائی ناٹ ہی، وہ خود کیوں نہیں معاف فارگیو کرتا اپنے بچے کی غلطی کو. تو اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ کیا اس کی غلطی تھی، اس وقت بچے کو معاف کرنا چاہیے تھا، نہ کہ اس کو ڈسمس اسٹرک کر کے کرتا. اچھا، یہاں پر ٹرانس ڈیتھ، یہاں پر ایک فگر آف اسپیچ یوز ہوا ہے، انسینویشن. انسینویشن از وین وی گیو an indirect reference to someone or something, especially a negative reference. کسی کو ہم نیگیٹو ریفرنس انڈائریکٹلی دے تو اس کو ہم کہتے ہیں انسینویشن. تو پوئم ایک نریٹو پوئم ہے. رائٹر اپنے بچے کی کہانی بتاتا ہے کہ اس نے میرے آرڈرز کو جب 7ویں بار اگنور کیا تو میں نے اس کو تپڑ مارا، پھر اس کو ڈسمس کیا، بھیج دیا. لیکن مجھے پھر احساس ہوا کہ شاید اس کو نیند نہ آئی. میں اس کے روم میں چلا گیا، اس کے آنسو صاف کر رہا تھا، میرے اپنے آنسو بہہ گئی. پھر اس کی ٹیبل پہ کیونکہ چیزیں پڑی ہوئی تھی، ورلڈلی جوائز کو وہ چیزیں ریپرزینٹ کر رہی تھی، اسمال جوائز کو. تو رائٹر کو احساس ہوا کہ جس طرح یہ بچہ غلطی کر جو ہے، اس طرح ہم ہیومن بینگز بھی غلطی کرتے ہیں، ان انٹینشنل سینس مسٹیکس ہم سے بھی کمٹ ہوتی ہے، تو گاڈ ہمیں معاف کرتے ہیں. اسی طرح مجھے بھی معاف کرنا ہی چاہیے تھا اپنے بچے کو، نہ کہ اس کو اس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے